وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أم كثير العمل كثير الذنوب؟ قال: لا أعدل بالسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے ذکر اللہ سے ہر مسلم کا یہ سیاہ دل پر نور ہو جائے، نہ رہ جائے کوئی اس دنیا میں نافرمان محمد کا۔ ہم سب کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ تمام حضرات ثواب کے لیے سے بآواز بلند نماز والا درود شریف تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور نہایت ہی معزز محترم قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آنے والے سارے حضرات کو معلوم ہے کہ آج اس مقام سٹی سکول خیر کوٹہ میں والی میں پیر طریقت رہبر شریعت مرشد العلماء میرے آپ کے مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا سید یا امیر حسین شاہ صاحب مدظلہ نے تشریف لانی ہے خیر پور علاقے میں، تو الحمدللہ وہ کل سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مختلف مقامات پر بیان، مجالس ذکر، مراقبہ، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ خیر کوٹہ میں والی میں آج حضرت کا آخری پروگرام ہے۔ حضرت بہت جلد انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں۔ جیسے آپ حضرات ان کی زیارت اور ان کے دیدار کے لیے تشریف لائے، میں بھی ان کا سامع بن کے انہی سے نفع حاصل کرنے کے لیے، فیض پانے کے لیے، انہی کی زیارت اور انہی کے بیان کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن کل سے ہمارے بھائی انتہائی قابل قدر حضرت جناب عباسی صاحب نے مجھے پابند کیا کہ حضرت کو آنے میں شاید دیر ہو تو آپ نے پہلے آ کے بیان کرنا ہے، تو حسب وعدہ میں حاضر خدمت ہو گیا۔ تو انشاءاللہ میں چاہتا تو یہ ہوں کہ میری بات کم ہو اور ہمارے حضرت کی بات زیادہ ہو، لیکن جب تک وہ تشریف نہ لائیں تو ہم بجائے اس کے کہ فارغ بیٹھے رہیں، چلو کوئی دین کی بات میں بھی آپ کی خدمت میں گوش گزار کر لوں۔
आप ये ना देखें कि बात कौन कर रहा है, आप ये देखें बात किसकी हो रही है। मैंने कुरान पाक की 2 जगह से एक एक आयत तिलावत की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो इस उम्मत के तर्जुमानुल कुरान हैं, रईसुल मुफस्सिरीन हैं। कुरान करीम की तफसीर में उनकी बात, उनका कौल एक अथॉरिटी बात मानी जाती है। उनका एक कौल भी नकल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी भी तिलावत करने की मैंने सादत हासिल की है। बस इन्हीं के इर्द गिर्द मैं चंद एक बातें आप हज़रात अर्ज करूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुशकिस्मत इंसान है जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म कुरान और इल्म तफसीर की दुआ दी है, इसलिए उनकी बात बड़ी वजनी होती है। कुरान करीम में जो बात वो फरमाते हैं तो सारे सहाबा कराम उनके सामने सरनिगू हो जाते हैं। उनसे एक सवाल किया गया एक ऐसे मर्द के बारे में कि एक बंदा वो है जो कलीलुल अमल कलीलुल ज़ुनूब है, यानी उसके नेक आमाल भी कम है और उसके गुनाह भी कम है। नेक आमाल कम होने का मतलब ये है कि फराइज वाजिबात तो वो पूरे अदा करता है, लेकिन ज्यादा नफली काम ज्यादा नहीं, जिक्र अज़कार ज्यादा नहीं, तिलावतें ज्यादा नहीं, नफली रोजे ज्यादा नहीं, नफली सदकात खैरात ज्यादा नहीं, नफली सजदे ज्यादा नहीं, बस वाजिबी और फर्जी जितने काम है वो अदा करता है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें ये खूबी है कि कलील और ज़ुनूब गुनाहों से भी बहुत बचता है, गुनाह उसके जिम्मे बहुत कम है। एक तरफ ये शख्स है और एक तरफ इसके मुकाबले में कसीर अमल कसीर ज़ुनूब एक ऐसा बंदा है कि उसके नेक अमाल भी बहुत है, नमाजें भी खूब, ज़कात खैरात और सदकात भी खूब, रोजे भी खूब रख रहा है, ज़िक्र अज़कार की पाबंदियां भी खूब है और इसके अलावा तस्बीहात औरात वज़ाइफ ये सारे नेक अमल करता है। लेकिन कसीर और ज़ुनूब गुनाह भी कोई नहीं छोड़ता, जो गुनाह हाथ लग जाता है गरीब समझ के वो गुनाह भी कर लेता है, तो गुनाह भी उसके दिल में बहुत है, नेकियां भी बहुत और गुनाह भी बहुत। और एक तरफ वो बंदा नेकियां भी कम और गुनाह भी कम। आपसे अर्ज ये है कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम शान वाले सहाबी हैं, हमें बताएं इनमें बेहतर आपकी निगाह में कौन है। तो सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ला आदिलु इल्ला बिसलामा, फरमाया मेरी निगाह में इन दो में से बेहतर वो बंदा है जिसके गुनाह कम है, बेशक उसकी नेकियां भी कम है, मगर उसके गुनाह जो कम है ये बंदा मुझे उस बंदे से ज्यादा पसंद है जिसके नेक अमाल भी खूब और गुनाह भी उसके ज्यादा है। इसलिए कि गुनाह एक बहुत बड़ी खतरनाक जहर है। अगर बंदा गुनाह करे तो कोई पता नहीं किस वक्त इस गुनाह का गलबा हो और ये बंदा हमेशा के लिए रहमत इलाही से महरूम हो जाए। क्या पता इसके गुनाह की नहूसत ऐसी भी बाज़ दफा गालिब आ जाती है कि बंदे का खात्मा भी कुफ्र पर होने का खतरा करीब हो जाता है। इसलिए फरमाया अगर वो बंदा नेकियां कम करता है, फराइज वाजिबात जितनी जरूरी बातें वो तो करता है, लेकिन गुनाहों से बचता है, तो फरमाया मेरे नजदीक ये शख्स कामयाब है, ये शख्स पसंदीदा है। आज हम जब भी किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक जोड़ते हैं और जोड़ना चाहिए, अगरचे हिदायत इसमें मुनहसिर नहीं, लेकिन हिदायत के हुसूल का बेहतरीन जरिया है कि बंदा किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ देकर बयात करके अकीदत मंदी के साथ जब उनकी बैत कर लेता है, फिर उनकी हिदायत पर अमल करता है, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को गुनाहों से भी पाक फरमा देते हैं, नेकी का शौक और ज़ौक़ भी जल्दी नसीब फरमा देते हैं। लेकिन होता ये है कि उम्मन हम तस्बीहात में ज्यादा जोर लगाते हैं, वजीफे बड़े पढ़ते हैं, नवाफिल ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं करते, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यही बात फरमा रहे हैं
کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے ایمان والو ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ بندے جو کرتوت کرتے ہیں عن قریب انہیں اس کی سزا ملے گی، اور ہم سزا کے متحمل نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جیسے ایک آدمی کھانا صرف سادہ کھائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ زہر سے بھی بچتا ہے، یہ بندہ جلدی نہیں مرے گا، یہ بندہ جلدی بیمار نہیں ہوگا، ہسپتال قبرستان کو جلدی آباد نہیں کرے گا۔ ویسے تو سب نے جانا ہے، لیکن ظاہری اسباب میں ایک بندہ غذا سادی کھاتا ہے لیکن زہر سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، زہر نہیں کھاتا، اور ایک بندہ وہ ہے کہ مقوی گوشتیں بھی کھاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں بھی کھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک چمچ روزانہ زہر کا بھی کھاتا ہے، تو کون عقل مند کہے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ زہر تو اتنی کھا رہا ہے، کیا پتا آج زہر غالب آ جائے، کل زہر غالب آ جائے، پرسوں زہر غالب آ جائے، وہ اپنا کام دکھائے کہ یا تو ہسپتال آباد کرے گی یا پھر قبرستان آباد کرے گی۔ تو میرے محترم دوستو، زہر کھانے سے تو بندہ یہ ہے کہ اسے دنیا چھوڑے گا، اور گناہ کرنے سے یہ ہوگا کہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے گناہ سے بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا بڑا زور دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تو میں اللہ پتہ تمہیں کیا دوں گا؟ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، میری نافرمانیوں سے بچو گے تو میں اللہ تمہیں دو انعام عطا کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تم سے پہلے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو میں اللہ تمہاری وہ غلطیاں مٹا دوں گا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا انعام یہ دوں گا کہ ندخلکم مدخلا کریما، عزت کا داخلہ جنت کا تمہیں عطا کروں گا۔ سبحان۔ اور اللہ کی نافرمانی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جیسے ہم زہر سے بچتے ہیں کہ یا تھوڑی ہے زہر یا زیادہ سخت ہے زہر، جان بوجھ کے کوئی آدمی نہیں کھاتا، ہر بندہ اس کو روکتا ہے بھئی زہر کے قریب نہ جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ میرے محترم، میں نے عرض کیا گناہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، زہر کھانے سے بندہ قبر میں جائے گا اور گناہ کرنے سے بندہ جہنم میں جائے گا۔ تو آپ خود فیصلہ کریں ان میں زیادہ خطرناک چیز کیا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ گناہ کرنے والا بندہ احسان فراموش ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کتنے انعام کیے، انعاموں کی اللہ نے بارش کر دی، اور پھر اس نے اعلان کیا ان تعدوا نعمت اللہ، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو گن دکھاؤ، کسی کے بس میں ہے میری نعمتوں کو شمار کر دکھائے۔ اللہ نے خود اعلان کر دیا لا تحصوها، تم میری نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے۔ ہم شمار تو کیا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، گنے گا کوئی کیا؟ اتنی اس کی نعمتیں، اس کریم اللہ نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا، سارے کارخانہ کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا، اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے نہ کہ اپنی نافرمانی کے لیے پیدا کیا اللہ نے۔ اب اتنے بڑے محسن کو اللہ تعالیٰ کو بندہ ناراض کرے، اس کی نافرمانی کرے، تو اس سے بڑا فراموش انسان کوئی نہیں ہوگا، احسان فراموش اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے محسن کے احسان کو بھول جاتا ہے وہ جلدی دنیا سے فنا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کے احسان کو ہم فراموش کریں گے، بھلا دیں گے، تو دنیا سے جلدی مٹ جائیں گے۔ اگر سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے منعم اللہ رب العالمین کے ہم احسانات کو بھلائیں گے تو پھر دنیا میں کتنی دیر ہم سکون سے رہ سکیں گے؟ جتنا رہیں گے انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ جب دنیا سے ہمارا الوداع کا ٹائم ہوگا، چند دن کے بعد دنیا میں ایسے بھول جائے گی جیسے کہ ہم دنیا میں گویا آئے ہی نہیں تھے۔ اور ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، نہ وہ ہمارے رشتہ دار، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ ہماری زبان، نہ ہمارا علاقہ، لیکن ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔
ان کے اگر کوئی ادنا درجے کی بے ادبی کرتا ہے ہم مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ نے ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی۔ تو جو بندہ اللہ کے احسانات کی قدر نہیں کرتا وہ بندہ دنیا سے جلدی مٹ جاتا ہے، دنیا سے فنا آ جاتا ہے، اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی لیتا بھی ہے تو انتہائی نفرت کے ساتھ۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کے نام کو ایسا روشن کرتے ہیں کہ صدیوں بعد جو نام لیا جائے تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کا سب سے بڑا نقصان احسان فراموشی ہے۔ اور دوسرا نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتی ہے، جیسے لوہے پہ کٹ اور زنگ لگ جاتی ہے، ایسے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کٹ اور گناہوں کی زنگ لگ جاتی ہے، نتیجہ اس کا پھر یہ نکلتا ہے زنگ لگتے 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 خیر کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اس دل میں خیر کی کوئی بات داخل نہیں ہوتی، برائیاں ہی برائیاں، پھر اس بندے سے گویا نیکی کی توفیق کی سلب اور چھین لی جاتی ہے، پھر بندہ نیکی کے کام کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر بندہ توبہ نہ کرے تو فرمایا پھر وہ نقطہ کالا اس کے دل پہ پکا ہو جاتا ہے، پھر اور گناہ کیا، معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے، نہ معافی مانگی تو مجمع زیادہ ہو رہا ہے، آگے جگہ خالی ہے، انتظامیہ کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں التماس اور استدعاء اور اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ آگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر اگلے کی جگہ پہ آ جائیں، اور اگر وہیں ہل کے بیٹھ گئے تو پھر آگے ہونا نہ ہوا۔ ہاں یہ حضرات راستے میں جو بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آگے ادھر برآمدے میں تشریف لائیں، جو نہ اٹھ سکے تو دوسرے ساتھی کو کہے وہ اس کو اٹھا دے۔ بعض اب ہوتا ہے نا ماسٹر صاحب لک دے بیٹھے کی والے اٹھو ماشاءاللہ ملک ساتھی صاحب اٹھی کوئی نہ دیکھا ہے تو بھی تصونی کی وجہ سے اٹھی رکھیں برآمدے سے آپ کو ماشاءاللہ، اور سارا دا نال ہم بیٹھا ہے، سارے سمجھدار ماشاءاللہ کہ آپ دے شریف کری توجہ میں رہتے اے بہنی جا کوئی نہیں صحیح بھی جگہ ہو نالما والی نے چلو ماشاءاللہ اگر دیا ہوگا سارے حضرات شاباش اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بندہ جب گناہ کر کے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور اگر معافی نہیں مانگی تو وہ پکا ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر خیر کی باتیں داخل ہونے کے لیے سارے دروازے اور سوراخ اور راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس نے کس کا نقصان کیا؟ صرف اپنا ہی نقصان کیا۔ اور اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین تو پھر بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ کب میری طرف رجوع کرے گا۔ رات بھی میں نے بیان میں یہ بات عرض کی کہ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے پہلے ارادہ فرماتے ہیں، پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور اللہ تو پہلے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے متوجہ ہے، اب تو تم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست پیش کر دو۔ ایک روایت میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی آزاد منش آدمی تھا، آزاد خیال، بے پرواہ قسم کا، لا ابال، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور وہ بڑے مزے کے ساتھ اس خیال میں آ رہا تھا کہ کہیں بیٹھ کے شراب کو منہ لگاتا ہوں اور شراب کی بوتل اپنے پیٹ میں ڈالوں گا، پیوں گا۔ اللہ کی شان، سامنے سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے اس کو نظر آئے۔ اب عمر تو عمر ہے، یہ پوچھنا ہی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے عمر، جہاں جہاں ہے عدالت وہاں وہاں ہے عمر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، اس نے جو دیکھا تو اس کے حواس اڑ گئے، ہوش اڑ گیا، آج میری خیر کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے انہی کے بارے میں تو فرمایا تھا ان شیطان لا یذل لا یفر من ذل عمر، عمر کے تو سائے انا للہ و انا الیہ حالانکہ
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول نبی علیہ السلام تشریف فرما دے سیدہ عائشہ نے کہا کہ کچھ جنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون مطلب پڑھا دی سنت عمل کرنا سبحان اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا رسول اللہ کی بات جڑ دے انا للہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر وہ چیز جن المومن کو تکلیف پہنچے ہر وہ چیز مومن کے مزاج کے خلاف ہو وہ تکلیف ہے اور تکلیف کے بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ رب العالمین سے قبول جلدی کا بدلہ عطا فرمائیں گے نار اللہ کو ثواب بھی عطا فرمائیں گے سبحان اللہ تو میں کہنا بیان میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز دیا تمغہ دیا کہ جس راستے سے میرا عمر آ رہا ہو شیطان عمر کا راستہ رک گیا عمر کے سائے کو برداشت نہیں کر سکتا عمر کے سائے کو دیکھ کر بھی بھاگ جاتا ہے اب شرابی آدمی اس کی کیا ہمت کیا ضرورت مجال کہ عمر فاروق اعظم کے سامنے اپنی ننگی بوتل ہاتھ میں لے کر ان کے سامنے سے گزرے عمر فاروق اعظم کو اس نے دیکھا تو اس نے فوراً اپنے کپڑے میں وہ بوتل شراب کی لپیٹ کر چھپا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر پہ ایسے تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی اندھیر نگری کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے عمر فاروق اعظم کی جلالت کا ایسے تو اللہ کے رسول نے سوال نہیں کیا نا حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلی امت نبیوں کو اللہ نے جو امت عطا فرمائی وہ امتوں میں اللہ نے کچھ ایسے بندے پیدا فرمایا وہ نبی تو نہیں تھے لیکن ان کے زبان پر اللہ اپنی بات کو القاء کرتا بات میں وہی کرتے جو اللہ کا فرمان ہوتے اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر فاروق اعظم سبحان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اگر میں بیان کروں تو بات ساری ادھر لگ جائے گی ایک بات میں کر کے بات آگے چلاؤں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عظیم آدمی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتظامیہ بجلی بنانے کی فکر میں ہے فکر بنانے کی فکر میں ہے آپ حضرات میری بات سے توجہ دیں آپ ادھر توجہ نہ کریں حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے زمانہ خلافت میں میں سویا ہوا تھا رات کو خواب میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا سبحان اللہ اللہ ہمیں دل سے آمین حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر صبح کی نماز پڑھائی اور میں نے نبی علیہ السلام کو ان کی نماز پڑھی ایک حدیث میں آ رہی ہے اور اذکار کو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من صلی خلف عالم فقیہ فکأنما صلی خلف نبی ہمیں چار بندہ چاہے گا اللہ ہمیں نبی کے پیچھے نماز نصیب فرما دے کون ہے جو نہیں چاہتا ہم تو بس نبی کی حاضری کو ترستے ہیں نبی کے پیچھے نماز نصیب ہو جائے تمہارا کہنا ہی کیا لیکن حضور نے فرمایا جو کسی پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز پڑھ لے تو ثواب میں وہ ایسا جیسے اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی سبحان اللہ آج ہمارے علماء کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ صبح کی نماز امام الانبیاء سرکار دو عالم رحمت دو عالم خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے ادا کی ہے پھر میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی نماز پڑھا کر سلام پھیر کر فارغ ہو کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے مسجد کی دیوار محراب کی دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے میں دیکھ رہا ہوں اتنے میں ایک عورت ایک بڑا سارا برتن کھجوروں کا بھرا ہوا کپڑے سے اس کو ڈھاکا ہوا سیدھا لے کر بارگاہ نبوت میں آئی آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے کھجوروں کا بھرا وہ تھال پیش کر دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے ہدیہ قبول فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں وہ عورت تو چلی گئی لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا یا علی ادنو منی بتعال علی ذرا قریب آؤ نا میرے پاس آؤ نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے فرمان پر بارگاہ نبوت میں آیا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ کھجور کا اٹھا کر میرے منہ میں رکھ دیا حضرت علی فرماتے ہیں خواب میں نے امام الانبیاء کا دیا ہوا کھجور کا وہ دانہ کھایا اتنے میں میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش کہ اللہ کے نبی ایک دانہ تو مجھے اور بھی مرحمت فرماتے
مانگنے کی ہمت مجھے نہ ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا نہیں۔ فرماتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم حضور علیہ السلام کے خواب میں دیے ہوئے کھجور کے اس دانے کا مٹھاس میرے منہ میں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن فرماتے ہیں میں نے جو دیکھا تو صبح کی روشنی سویرا ہو رہا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں میری جماعت سے نماز میری رہ نہ جائے، تیزی تیزی میں آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ امام الانبیاء نماز پڑھا رہے، بیداری کے عالم میں آ کر دیکھا تو مصلی نبوی پہ اللہ کے رسول کی دعا عمر فاروق اعظم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں آ کر نماز میں شریک ہوا، خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد سلام پھیر کر مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹھیک لگائی، مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ فرماتے ہیں کہ بیداری کے بعد نماز کے بعد سچ مچ میں نے دیکھا کہ عمر فاروق اعظم سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی طرح حیات کیفیت حالت بنا کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے۔ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا یہ تو وہی منظر میرے سامنے آتا جا رہا ہے جو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک عورت کھجوروں کا بھرا ہوا تھال کپڑے میں دبا کر کے، کپڑے میں چھپا کر کے، جیسے خواب میں دیکھا اب سچ مچ دیکھا کہ ایک عورت کھجوروں کا تھال لا رہی ہے۔ خواب میں دیکھا اس نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، بیداری میں دیکھا اس نے آ کر وہی کھجوروں کا تھال فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا حضور نے مجھے بلا کر ایک دانہ کھجور کا مرحمت فرمایا۔ ادھر بیداری میں مجھے عمر فاروق اعظم نے فرمایا علی ذرا میرے قریب آؤ نا۔ میں جو قریب آیا عمر فاروق اعظم نے ایک دانہ کھجور کا اٹھا کر میرے منہ میں دے دیا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ کھایا، دل میں خیال آیا ایک دانہ تو امیر المؤمنین مجھے اور بھی مرحمت فرماتے۔ ابھی میں دل ہی دل میں یہ تمنا ظاہر کر رہا تھا، دل ہی دل میں اس تمنا کو سوچ رہا تھا، اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم مسکرائے، فرمایا علی اگر خواب میں اللہ کے نبی دوسرا دانہ کھجور کا دیتے تو میں عمر بھی دیتا، اگر حضور نے نہیں دیا تو میں عمر کون ہوتا ہوں کہ حضور سے بڑھ کر کے آپ کو ایک دانہ کھجور کا اور دے دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے۔ میں نے یہ روایت پڑھی، میں بڑا حیران ہوا کہ بات تو خواب کی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان نہیں کیا، عمر فاروق اعظم کو کیسے پتا چلا؟ تو مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درس نظامی کے کتاب حدیث پاک کی، وہ علماء کرام کو آخری 2 سالوں میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، مسند امام اعظم ابو حنیفہ، وہ میں نے 2-1 سال پڑھائی کتاب۔ تو اس حدیث کی کتاب پڑھاتے ہوئے ایک حدیث میرے سامنے گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میاں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ایمان والو مومن کے ایمانی فراست سے ڈرتے رہا کرو کہ جو کامل مومن ہوگا اللہ کے نور سے وہ کچھ دیکھ لے گا جو تمہاری ظاہری آنکھ بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ عمر فاروق اعظم سے بڑا اس امت میں سوائے ابو بکر کے اور کون بڑے ایمان والا تھا؟ اگر عمر فاروق اعظم کو بھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو پھر آج مجھے آپ کو کیا نظر آئے گی، کسی اور کسی ولی کو کیا نظر آئے گی؟ عمر فاروق اعظم نے حضرت علی کے دل کی بات کو ایسے دیکھ لیا اپنے ایمان کے نور سے کہ ہم اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جس کو حضرت عمر فاروق اعظم نے نور ایمان سے دیکھ لیا۔ عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا تھا، اس بندے نے دیکھا کہ عمر سامنے آ رہے اور میرے ہاتھ میں ننگی بوتل ہے شراب کی، اور عمر فاروق اعظم کی جلالت اور ان کا روب، ان کا دبدبہ، کیا مجال اس شرابی آدمی کی، یہ شراب کی بوتل ایسے لہراتا ہوا ہاتھ میں لٹکاتا ہوا وہاں سے گزرے۔ عمر فاروق اعظم کو دیکھا تو فوراً کپڑے میں اس نے چھپا لی وہ شراب کی بوتل۔ عمر فاروق اعظم تو پھر عمر فاروق اعظم تھے، یہ گزشتہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو عمر فاروق اعظم نے سوال کیا ماہذا بیدک، ارے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لبے مارا گیا، میں تو سوچ رہا تھا چلو کپڑے میں چھپا لیا تو کام بن جائے گا، نکل جاؤں گا آپ چرا کے، لیکن اب کیا کروں؟ اب اگر ظاہر کرتا ہے تو جان کی خیر نہیں، اور اگر چھپاتا ہے تو چھپنے سے کام نہیں ہوتا۔ اب عمر کی مار ایسی تو نہیں تھی کہ جس کو برداشت کیا جا سکے، بس اس نے جب دیکھا کہ اب تو میں پھنس گیا
تو فوراً ہی اس نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا. سبحان اللہ. کہہ لو سبحان اللہ صاحب. سبحان اللہ ہمیں بھی اپنی ذات کا رجوع نصیب فرمائے. اس نے دل ہی دل میں اللہ رب العالمین سے رابطہ قائم کیا, یا اللہ عمر کے سامنے معافی مانگوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ مجھے معاف کر دیں گے وہ, لیکن اللہ تیرا تو اعلان ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تیرا تو اعلان ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. بیت اللہ میں جاؤ نا تو چاروں طرف بیت اللہ کے ایسی قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین کا وہ پیغام, اللہ کا وہ قرآن, اللہ کا وہ فرمان سنہری حروف سے سونے کی تاروں سے لکھا ہوا چمکتا ہوا آنے والے کو دعوت فکر دیتا ہے, آنے والے کو سلامی پیش کرتا ہے. ارے میاں تو ناراض رب کے پاس نہیں ہے, مہربان رب کے پاس آیا ہے. تیرے آنے میں دیر تھی, معافی مانگنے میں دیر ہوگی, معافی ملنے میں دیر نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ایک طرف جاؤ تو لکھا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اس سائڈ پہ آؤ نا, اس طرح منہ کرو تو یہ میں جب گزرتا تھا تو اس کو میں بار بار پڑھتا تھا کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے, انی لغفار, میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں, تیرے آنے میں دیر ہے, معافی میں دیر نہیں ہے. پھر بندہ دروازے کی جانب سے آئے تو اللہ کا ایک اور فرمان بندے کو دعوت فکر دیتا ہے, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لفظ جلدی آؤ, دیری نہیں, آرام سے چل کے نہیں بلکہ سارعوا سابقوا, ذرا جلدی جلدی چل کے آؤ. کدھر؟ تیرے رب کی معافی کی طرف. تیرا رب تو معاف کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے, تو دیر کر رہا ہے. جلدی آ, تیرے آنے میں دیر ہے, ادھر سے معافی ملنے میں دیر نہیں ہے. پھر بندہ اس طرف سے آئے خطیب والی کی سائڈ پہ تو یہاں ایک اور آیت دعوت فکر دیتی ہے, کیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرا محبوب نبی آپ میرے بندوں کو بتا دے کہ میں اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا, انتہا درجے کی رحمت کرنے والا ہوں. پچھلی جانب بندہ ہے مغربی سائڈ پہ, ایک اور آیت دعوت فکر دیتی ہے, من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. اللہ تو وہ ہے کہ تو گناہ کر کے آیا ہے, اس کے سامنے ہاتھ پھیلا, تیرے ہاتھ پھیلانے میں معافی مانگنے میں دیر ہے, ادھر سے معافی ملنے میں دیر نہیں. تو گویا یہ سنہری حروف سے لکھے قرآن کی آیات آنے والے حاجی کو, عمرے والے کو سلامی پیش کرتی ہیں کہ تو ناراض رب کے پاس نہیں آیا, ایسے مہربان رب کے پاس آیا ہے. تیرے آنے میں دیر تھی, ادھر سے معافی ملنے میں دیر نہیں ہوگی. میں کر رہا تھا اس بندے نے, شرابی نے, جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی, اس نے دل ہی دل میں اللہ سے رابطہ کیا, الہ العالمین تو بڑا کریم ہے, تو بڑا تواب الرحیم ہے, عمر سے معافی مانگوں, جتنی بھی توبہ کر لوں, لیکن آج مجھے عمر معاف نہیں کریں گے, مجھے ضرور ماریں گے. لیکن یا اللہ تو علی کل شیء قدیر بھی ہے, تو تواب الرحیم بھی ہے. اللہ میں آج تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں, آج مجھے عمر کی مار سے, کوڑوں سے بچا لے, آج میری لاج رکھ لے. میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب پینا تو دور کی بات ہے, میں شراب کو دیکھوں گا بھی نہیں, لیکن آج مجھے عمر کی مار سے بچا لے. عمر فاروق اعظم کا سوال ہے, ما ھذا بیدک, اے میاں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے منہ سے نکلا اللہ سے رابطہ کرنے کے بعد, کہتے ہیں امیر المؤمنین یہ سرکہ ہے, سرکے کی بوتل ہے. عمر فاروق اعظم نے فرمایا اگر سرکہ تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ شراب تھی نا. عمر فاروق اعظم اگر حضرت علی کے دل کی بات کو سمجھ سکتے ہیں تو کپڑے میں چھپی بوتل کو کیوں نہیں دیکھ سکتے, سمجھ سکتے تھے. فرمایا دکھانا. اس نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے کپڑے کو ادھر ادھر کیا اور بوتل سامنے کی. اللہ رب العالمین کو اس بندے کی استدعا پسند آ گئی. آنن فانن ایک ہی لمحے میں اللہ نے اس پر رحمت کرتے ہوئے شراب کی بوتل کو سرکے کی بوتل میں تبدیل فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے نا وہ اللہ علیہ کل شان کریم.
پھر ہے نا وہ تواب الرحیم، بندے کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، خدا سے معافی ملنے میں دیر نہیں، بشرطے کہ طلب سچی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین تو شیطان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسرائیلی واقعہ مگر عبرت اور سبق کے لیے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان کو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی لعن طعن کی، بدبخت بد نصیب، خود بھی مردود ہوا، لعنتی ہوا، اور تیری وجہ سے کتنی مخلوق جہنم میں جائے گی۔ اگر اللہ کا ایک حکم مان لیتا، آدم کو سجدہ کر لیتا، نہ خود مردود لعنتی ہوتا، نہ تیری وجہ سے کوئی اور جہنم میں جاتا۔ تو شیطان کہنے لگا واقعی موسیٰ علیہ السلام مجھے افسوس ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے پوچھو اگر میری معافی کی کوئی صورت ہے تو چلو میں اللہ سے صلح کرتا ہوں، اللہ سے میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا، وہ تو پہلے ہی انتظار میں ہے، اب یہ بھی تیار ہو گیا تو کام بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اللہ پاک آج میری شیطان سے ملاقات ہے، آپ کو پتہ تو ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں سن رہا تھا تمہاری بات، مجھے کون سی بات تمہاری معلوم نہیں؟ یا اللہ پھر وہ جو اب تیار ہے معافی مانگنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، یہ روز روز کا جھگڑا، اختلاف، گناہ اور یہ سارا معاملہ ختم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تو پہلے انتظار میں ہیں، یہ توبہ کر لے، صلح کر لے تو میں تو تیار ہوں۔ یا اللہ پاک نے کیا شرط ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے حکم دیا تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اب آدم علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، آدم کی قبر موجود ہے، میرا حکم ہے آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، میں اللہ اس کو معاف کر دوں گا، اس سے راضی ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، کام تو بڑا آسان ہے، اللہ نے کوئی زیادہ لمبی شرط بھی نہیں لگائی، سزا بھی نہیں رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے مختصر سی بات کہہ دی اور وہ بھی تیار ہے۔ خوشی خوشی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، شیطان سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان نے پوچھا جی کیا میرے لیے حکم صادر فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اعتماد کے ساتھ فرمایا میاں اللہ رب العالمین نے تو بڑا آسان کام کر دیا، وہ تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے۔ جی کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، تو نے نہیں سجدہ کیا، اب اللہ فرما رہے ہیں آدم تو نہیں، آدم کی قبر ہے، آدم کی قبر کو سجدہ کر دے، بس میں اللہ تو سے راضی ہو گیا۔ بد نصیبی شیطان کی کہنے لگا جب میں نے آدم خود کو سجدہ نہیں کیا تو قبر کو سجدہ میں کیوں کروں؟ یہ تو نہیں کرتا، کوئی اور کام ہے تو مجھے وہ فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ کی نحوست ہے کہ بندے کے دل پہ ایسی زنگ لگ جاتی ہے کہ پھر خیر کی بات اس کے دل میں سرایت ہی نہیں کرتی، داخل ہی نہیں ہوتی، ورنہ کتنا آسان کام تھا۔ یہ مردود اگر یہ کام کر لیتا تو آج یہ گناہوں کے سارے معاملات ہی ختم ہو جاتے، سارے بندے ہی نیک ہوتے اور سارے جنت میں جانے والے بن جاتے، لیکن بد نصیب تھا۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ شیطان میں 3 عین تھی، ایک عین اس میں نہیں تھی، اگر چوتھی عین شیطان میں ہوتی تو شیطان نہ مردود ہوتا نہ لعنتی ہوتا، بلکہ اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا۔ پھر کسی نے پوچھا حضرت 3 عینوں کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اس میں عالم کی عین بھی تھی، یہ بڑا عالم تھا، حتیٰ کہ لکھا علماء نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا کہ سابقہ نبیوں کی شریعتوں کی کلیات کے ساتھ ساتھ اس کو جزئیات بھی یاد تھی اور تفاصیل بھی اس کو یاد تھی، بڑا عالم تھا، اور عابد کی عین بھی اس میں تھی، اتنا بڑا عابد تھا کہ زمین کا کوئی حصہ اس کے سجدوں سے خالی نہیں ہے، اور عارف بھی تھا، عارف مانا پہچاننے والا، اس کو معرفت بھی تھی۔ کیسے معرفت تھی؟ کہ اللہ رب العالمین نے جب اس نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، نافرمانی کی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، تو مردود ہے، تیرے اوپر لعنت ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ تو شیطان نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین آپ نے مجھے اپنے دربار سے لعنتی کر کے نکال تو دیا ہے، لیکن مجھے پھر مہلت تو دے دے، میں رہوں تو دنیا میں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا انک من المنظرین، ہم نے تجھے مہلت بھی دے دی۔ جب مہلت ملی تو شیطان نے جو کہا اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ شیطان کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔
اللہ تیری عزت کی قسم، جیسے انسان کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی دربار سے نکالا، میرے اوپر لعنت کی ہے، اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر کوئی نہیں بچے گا سوا تیرے نیک بندوں کے، سب کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو کتنے کو گمراہ کر لے گا؟ تو کہنے لگا میں سب کو گمراہ کروں گا۔ قرآن کریم کے 8ویں پارے میں شیطان کی بات اللہ نے نقل کی۔ شیطان نے کہا اللہ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا اور میں چاروں طرف سے آؤں گا، لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے دائیں جانب سے آؤں گا، ان شمائلہم بائیں جانب سے آؤں گا، ایدیہم سامنے سے آؤں گا، خلفہم پیچھے سے آؤں گا۔ چار ہی طرفیں ہوتی ہیں تو چاروں طرفوں کا شیطان نے ذکر کیا کہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے میں چاروں طرف سے آ کے حملہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ علماء نے لکھا کہ دو طرفیں اور بھی تھیں، ایک اوپر کی جانب ہے ایک نیچے کی جانب ہے۔ شیطان نے ان دو کا ذکر نہیں کیا، چار طرفوں کا ذکر کیا، دو رہ گئی۔ تو علماء نے لکھا کہ نیچے کی طرف کا شیطان نے خود ذکر نہیں کیا کہ اپنے لیے نیچے کا لفظ استعمال کرنا شیطان اپنی توہین سمجھتا تھا، اور اوپر کی جانب کا ذکر میرے اللہ نے نہیں کرنے دیا۔ تو میں شیطان چار طرف سے آ کے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے تو کوشش کرے گا، اور اوپر کی جانب میں اللہ ہوں ایک ذرہ رحمت کا بھیج کر کے تیری ساری محنت میں پانی پھیر کے بندے کو میں جنت کا داخلہ پھر بھی دے دوں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کرے گا؟ اور عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب حاجیوں کی بخشش فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عرفات کے دن اور مزدلفہ کی رات دیکھا شیطان مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے اپنے سر میں ڈال رہا تھا، یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، میں مارا گیا، ہے افسوس میری محنت پہ اللہ نے پانی پھیر دیا، میں نے کئی سال محنت کر کے ان کو گناہوں میں غرق کیا۔ یہ مزدلفہ کی رات آئے، عرفات میں چند لمحات انہوں نے گزارے، اللہ نے میری محنت پہ ایسا پانی پھیرا کہ ان کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں حج بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہر صاحب حیثیت کو لازم ہے جس پر حج فرض ہے وہ اول فرصت میں حج ادا کرے، ورنہ قیامت کے دن اس کا حشر دوسرے لوگوں کے ساتھ ہونے کا بڑا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو سواری کی گنجائش ہے، صحت ساتھ دیتی ہے، زاد راہ کا خرچ کا انتظام ہے، پھر حج کو نہیں جاتا۔ حضور نے فرمایا اس کے لیے کوئی حج کی بات نہیں، ان یموت یہودیا او نصرانیا، یہودی ہو کر مرے عیسائی ہو کر مرے، گویا اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حضور اتنے ناراض ہو رہے حج نہ کرنے والے پر۔ اللہ ہمیں حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ آمین۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا ٹھیک ہے تو اپنی محنت کر لے، تو زور لگا لے، جب یہ میری طرف متوجہ ہوں گے ایک ذرہ رحمت کا بھیج کر کے میں تیری ساری محنت پہ پانی پھیر کے سب کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو علماء نے لکھا کہ ادھر تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ادھر تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ کے سامنے قسمیں کھا کھا کے کہہ رہا ہے میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، اور پھر ادھر اللہ کے سامنے التماس بھی کر رہا ہے انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت تو دے دے قیامت تک کے لیے، مجھے زندہ تو رکھ دے۔ ادھر اللہ کو ناراض بھی کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے، پھر اللہ سے التماس بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہچانتا تھا، اس کو علم تھا، اس کو یہ معرفت تھی کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو ناراض ہونے کے باوجود بھی اس کی ناراضگی اس کی رحمت پر غالب نہیں آ سکتی، ناراضگی میں بھی اللہ کی رحمت اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے پر ثابت اور غالب رہتی ہے۔ اس لیے تو اس نے اللہ سے مانگ لیا، اور قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے اوپر ایک جانب سنہری حروف سے لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل چکی ہے، غضب میرا جتنا بھی ہو میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، حتیٰ کہ میرے غصے پر بھی غالب ہے۔ ایک دفعہ شیطان کی ملاقات ہو گئی ایک اللہ والے سے، ان کا نام تھا حضرت سال تسری رحمت اللہ علیہ۔ تو شیطان کہنے لگا سال سے یہ سال میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ تو حضرت سال تسری رحمت اللہ فرمانے کے بدبخت اللہ تجھے کیا معاف کرے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو ظالم ہے، تو نافرمان ہے، تیری وجہ سے بہت لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو جائے گا جہنم میں، اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا۔ تو شیطان کہنے لگا کیوں؟ اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، تو کیا میرے گناہوں سے اللہ کی رحمت زیادہ نہیں ہے؟ حضرت سال تسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں ایک دفعہ تو پریشان ہوا کہ یہ کیا، واقعی اللہ کی رحمت تو اس کے گناہوں سے بھی بڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں آگے پیچھے دیکھا تو آگے لکھا ہوا تھا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ خیرات دیں، اللہ کی رحمت تو ان کے لیے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے شیطان کو یہی کہا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے لیکن ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ نے یہ باتیں، یہ شرطیں اور یہ قیدیں لگائی۔ تو شیطان ہتک امیز لہجے میں مسکرایا، کہنے لگا سہل میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تو بڑا عالم ہے، آج پتہ چلا کہ تیرے سے بڑا جاہلی کوئی نہیں ہے، یہ شرطیں مرتے یہ قیدیں بیعتیں تو میرے اعتبار سے ہیں، اللہ ہر قید سے پاک، اس کی ہر صفت بھی قید اور شرط سے پاک ہے، میرے گناہوں سے اس کی رحمت بڑی ہے، وہ اللہ مجھے معاف کر سکتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں میرے دانتوں کو پسینہ آ گیا کہ شیطان نے مجھے لاجواب کر دیا، اب کیا کروں؟ پھر ایک اللہ والے کے پاس آیا، ان کے سامنے میں نے یہ الجھن رکھی، انہوں نے فرمایا جواب تو بڑا آسان تھا، جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ جواب یہ تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، مثال کے طور پر اس سٹی سکول خیرکوٹ میں والی میں 500 بندے کے آنے کی گنجائش ہے، 1000 آدمی باہر آ گیا یا 500 آدمی آ گیا، 500 کے اندر گنجائش ہے۔ ادھر بارش شروع ہو گئی اور ادھر سٹی سکول والوں نے دروازہ اور گیٹ کھول دیا، کہا بھی اندر آ جاؤ بارش آ رہی ہے باہر۔ 200 آدمی آ گئے، 300 آدمی تھے ضدی، وہ باہر کھڑے رہے۔ اب مسجد سکول کے اندر تو 300 اور آدمیوں کے آنے کی گنجائش بھی ہے مگر وہ آتے نہیں، تو سکول کی گنجائش کا قصور نہیں، ان کی ضد کا قصور ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہر شے سے وسیع ہے، اگر شیطان بھی آنا چاہے تو وہ بھی اندر سما سکتا ہے، لیکن جب وہ آئے ہی نہ تو اللہ کی رحمت کی وسعت کا قصور نہیں، اس کی اپنی بدبختی کا قصور ہے۔ الحمدللہ خوشخبری آ گئی، یہ حضرت قریب آ چکا ہے، انشاءاللہ جو یہ حضرت پہنچے گے تو میں انشاءاللہ بات کو وہیں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ تو جو میری طرف فرمائیے، میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان میں علم کی عین بھی تھی، بڑا عالم تھا، شیطان میں عابد کی عین بھی تھی کہ زمین کا کوئی حصہ اس کے سجدوں سے فارغ نہیں، خالی نہیں، اور اس میں معرفت کی عارف کی عین بھی تھی کہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے غصے کے وقت بھی اگر اللہ اس میں مانگوں گا تو اللہ مجھے دے گا، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ البتہ ایک چوتھی عین حضرت حامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عشق کی عین اس میں نہیں تھی، اگر اس میں عشق کی عین ہوتی کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے تو اپنے اللہ سے محبت ہے، میرا اللہ مجھے جیسے بھی ملے میں نے تو اللہ کو پانا ہے، میرا اللہ مجھ پہ راضی رہے، اگر اس میں عشق کی عین ہوتی تو یہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کرتا۔ آج ہمارے اندر علم بھی بہت ہے، آج ہمارے اندر معرفتیں بھی بہت ساری ہیں، ہمارے اندر عبادتیں بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن آج ہمارے عشق کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کریں، اور اللہ کی محبت والے جو اعمال ہیں ان میں ایک عمل ہے کہ کثرت کے ساتھ بندہ اللہ کی یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کے نام کا ذکر کرے۔ تو یہ مختلف شہر کے مقامات پر یہاں بھی اور اس کے علاوہ کئی سارے مقامات پر سلسلے کے حضرات کو معلوم ہے، تو یہاں ہفتے وار ذکر کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، تو ذکر کی مجالس میں اگر ہم شریک ہوں گے انشاءاللہ ذکر اللہ کی برکت سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور جب اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں اللہ بھی مل جائے گا، جب اللہ مل گیا تو اللہ کی ساری کائنات ہمیں مل جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ گناہوں کے بڑے نقصانات ہیں، ان میں ایک نقصان یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ زنگ لگ جاتی ہے، اور اس زنگ کے نتیجے میں پھر بندہ خیر کی بات کو قبول نہیں کرتا، اور اگر بندہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، ہم تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے کہ تمہارا وہم بھی نہیں ہوگا، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تقویٰ کر کے تو دیکھ، پھر اللہ رب العالمین چھت چیر کر کے تجھے رزق عطا نہ کرے تو مجھے رب بھی نہ کہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلی بات عرض کی تھی، اب پھر عرض کرتا ہوں یاد دہانی کے لیے اور اپنے سبق کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے، وہ نوجوان کم از کم سارے اس کتاب کو خرید کریں اور اس کو پڑھیں۔ کتاب کا نام ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر، کتاب کا نام ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ وہ کتاب پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا، اگر وہ واقعہ صحیح ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر صحیح نہ بھی ہو تو اس کتاب میں چونکہ لکھا ہماری عبرت کے لیے بہرحال وہ زیادہ مفید ضرور ہے۔ ایک بادشاہ کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی شکار کے لیے۔ اس زمانے میں کوئی شکار کا رواج تھا،
تو بادشاہ کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو شکار کے لیے نکلی تو وہ نکلی جنگل میں شکار کے پیچھے ایسی لگی اکیلی تنہا رہ گئی، سہیلیاں ساری پیچھے رہ گئی اور وہ آگے نکلتی ایک ایسی جگہ پہنچی کہ اب واپسی کا اس کو راستہ ہی نہ ملا، تلاش کرتے کرتے راستہ رات ہو گئی مگر اس کو راستہ واپسی کا نہ ملا، جنگل میں دماغ اس کا ایسا چکرایا، اب رات گزارے تو کہاں گزارے، سہیلیاں بھی بچھڑ گئی، یہ تنہا ہو گئی، رات بھی ہو گئی، اب ادھر گیدڑوں نے اور جناب والا جنگل کے جانوروں نے چیخنا چلانا شروع کیا، خوفناک آوازیں آ رہی ہیں، اب یہ جائے تو کہاں جائے، جان کو خطرہ، ایک بلند ٹیلے پر اس کو ایک چھوٹی سی روشنی محسوس ہوئی، اس شہزادی نے اپنے گھوڑے کا رخ ادھر کیا، قریب جا کے دیکھا کہ ایک انسان ہے اور اس کے سامنے بتی جل رہی ہے اور کتاب سامنے مطالعے میں مصروف ہے، اب اس نے کھڑے ہو کر سوچا باہر رہتی ہوں تو جان نہیں بچتی، اگر اندر جاتی ہوں تو نوجوان ہے انسان ہے، اندر جاتے ہوں تو عزت نہیں بچتی، اب کیا کروں، اب اس نے سوچا تو دین کے علم سے تو نواقف تھی شہزادی جو تھی، اس لیے اس نے اپنی جان بچانے کو ترجیح دی اور عزت کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ اللہ بچا لے گا تو ٹھیک ہے، نہ بچی تو چلو کون دیکھنے والا ہے، میری عزت اگر خراب ہو بھی گئی تو اندھیرے میں جنگل میں کون دیکھ رہا ہے، چلو جان تو بچاؤں۔ وہ شہزادی اوپر گئی اور ٹیلے کی چوٹی پر اس نے جا کر پیر سے آواز دی کہ میں غریب الوطن ہوں، بات حضرت آ گئے ہیں مدذل لوگوں، میں اپنی بات کو شارٹ کٹ تفصیل کے ساتھ اپنی عرض کروں گا، بالکل شارٹ کٹ عرض کروں گا، توجہ میری طرف رکھیے، حضرت آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم سارے حضرت کے زیارت سے مستفید بھی ہوں گے، بیان بھی انشاءاللہ سنیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کا فیض بھی نصیب فرمائے گا، آپ حضرات توجہ میری طرف رکھیں۔ تو شہزادی اندر گئی، اندر جانے کی اجازت مانگی تو اس نے اندر جانے کی اجازت دے دی، آنے کی اجازت دے دی اور اس نے اپنی ساری رویداد سنائی، راستہ بھٹک جانے والی بات، تو وہ دین کا ایک طالب علم تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں رات آج جا کے گزاروں گا، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، لیکن اس کو نیند کیا آنی تھی شہزادی کو، ساری رات اس کی رات بھی آنکھوں میں گزری، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ طالب علم مطالعہ کرتے کرتے کبھی اپنی انگلی آگ کی اس بتی میں دیتا ہے، انگلی جلتی ہے تو فوراً پیچھے کھینچ لیتا ہے، پھر مطالعہ، پھر انگلی دیتا ہے، جلتی ہے تو پیچھے کھینچ لیتا ہے، پھر مطالعہ، ساری رات اس طالب علم نے ایسے ہی کیا، صبح کو بچی نے اسے اجازت لی، شکریہ ادا کیا اور اپنی عزت بھی جان بھی دونوں بچا کر کے وہاں سے چلی، بادشاہ کے قریب اس کو تلاش کر رہے تھے، ملاقات ہو گئی، لے گئے، بادشاہ نے پوچھا رات کہاں گزاری، تو بچی نے مختصر سا بتایا کہ وہاں جنگل میں ایک ٹیلے پر ایک بندے کے پاس، بادشاہ نے کہا ظاہر بات ہے شہزادی کا حسن و جمال، کہاں اس نے اس کو چھوڑا ہوگا، عزت برباد کی ہوگی اس کی، اٹھوایا اس کو قتل کروا دے، نہ زبان ہوگی نہ بدنامی کا کوئی سلسلہ چلے گا، چنانچہ جب وہ طالب العلم لایا گیا پھانسی کے لیے تو شہزادی نے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا، ابا جان اس طالب علم سے ایک سوال کر لیں پھر اس کے بعد آپ کی مرضی، کیا سوال کریں، اس کا اس سے پوچھو کہ رات تو جو مطالعے میں تھا تو تیرے پاس کون آیا، تو نے رات کیسے گزاری اور تو اپنی انگلی بار بار آگ میں کیوں دیتا تھا، یہ پوچھ لے، اس کے بعد اس کو قتل کروا دے۔ بادشاہ نے جو پوچھا اس نے کہا بادشاہ مجھے کوئی پتہ نہیں، ایک شہزادی کی طرح خوبصورت عورت آئی تھی، اس کی جان کو خطرہ تھا، میں نے اپنا بستر پیش کیا، شیطان نے حملہ کیا کہ حسین موقع ہے، گناہ میں مبتلا ہو جا، عزت خراب کر لے، لیکن میرے ضمیر نے کہا اس کی اگر عزت تو نے خراب کی اس کے بدلے تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، تو میرے ضمیر نے کہا پھر دنیا کی آگ کو آزما لے، اگر تیری انگلی نے اس دنیا کی آگ کو برداشت کر لیا تیرا جسم جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا، اگر تیری انگلی دنیا کی آگ کو برداشت نہ کر سکے جہنم کا عذاب تیرا جسم کیسے برداشت کرے گا، تو میں نے آزمائش کے لیے اپنی انگلی آگ کی بتی میں بھی جلنے لگی، تکلیف ہوئی تو میں نے پیچھے کھینچ لی، پھر شیطان نے برگلایا، پھر میں نے آزمایا، پھر میں نے انگلی پیچھے کر لی، بادشاہ سلامت ساری رات میں اسی سلسلے میں اسی فکر میں رہا، یہ نشان میری انگلی پر اسی وجہ سے پڑ گیا کہ کچھ جلی ہوئی ہے، میں گناہ سے بچ گیا، اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس نے کہا تجھے پتہ ہے وہ لڑکی کون تھی؟ کہا نہیں مجھے معلوم، کہا اس نے وہ میری بیٹی تھی، جب تو نے میری بیٹی کی عزت کو خراب نہیں کیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں اپنی بیٹی کو تیرے رشتے میں دیتا ہوں، تیرا نکاح کر دیتا ہوں اس کے ساتھ، وہ تیری بیوی بن کے یہاں ملکہ بن کے بیٹھے اور میں اپنی بادشاہی کا تجھے مالک بناتا ہوں، تو یہاں کا بادشاہ بن جا، وہ تیری گھر والی بن جا، تم یوں زندگی گزارو، مجھے السلام علیکم۔
اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا میں ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کروں گا کہ اس کا وہم و گمان جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے اور ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوق بھی نصیب فرمائے, ذوق بھی نصیب فرمائے. اور ذکر اللہ کی جو مجالس میں نے عرض کی ہیں خیر شہر کے مختلف مقامات اور ہفتے وار ہوتی ہیں, تو تمام مجالس میں ہفتے وار پروگراموں میں شرکت کی بھی سارے حضرات کوشش فرمائے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. امام صاحب